نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دامن تھماتے ہیں، اور جب کسی کے ہاتھ میں اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کی صحبت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کی تعلیم فتابعونی اور تعلیم حکمی علم، مشاہداتی علم کی عطا میں اللہ کا ساتھ، نبی رسولوں کا ساتھ اسے ملتا ہے، اور وہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ جب کوئی اس دامن سے وابستہ نہیں ہے، دنیا کی عارضی زندگی میں حکم کے خلاف کرنے سے جو وہ کمائی کرتا ہے وہ ابدی پریشانی کا باعث ہے، اور مرنے کے بعد جب وہ ابدی پریشانی کا باعث حرام کی کمائی لے کر اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے تو یہ جہنم کا بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جسے یہ دامن اللہ کے بندے کا ملا ہوا ہے، اگر پھر بھی وہ بد نصیب ہے تو اس جیسا گندہ کوئی نہیں ہے۔ گندگی تو گندگی ہوتی ہے، لیکن جب گندگی آگے گندہ کرنا شروع کر دے یہ بڑی گندگی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کتا بھونکتا کاٹتا ہے تو یہ کتا ہوتا ہے، اور جب وہ کسی کو ہلکا کرتا ہے تو یہ کتا جو ہے جب ہلکا کرنے والا ہو جاتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گندگی ہے وہ دوسرے کو گندا کرنا شروع کر دیتی ہے، ورنہ اپنی جگہ پر پڑی ہوتی ہے۔ عذاب عذاب ہوتا ہے، جنت جنت ہوتی ہے، جہنم جہنم، ایمان ایمان، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ حکم میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب حکم کے خلاف کوئی کرتا ہے، پریشان دنیاوی عارضی زندگی میں ابدی پریشانی کے باعث میں ہوتا ہے، تو یہ وہ بد نصیب ہے جسے اللہ کا بندہ نہیں ملا ہوتا، یا اللہ کا بندہ ملا ہوتا پھر اسے دکھ درد تکلیف ہوتی ہے۔ جو اللہ کے بندے کے پاس ساتھ بھی ہے اور اسے دکھ تکلیف درد ہوتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ منافقت اللہ کے بندے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور جو کوئی کسی کا بھلا کرنے میں لگا اس کے ساتھ جو منافقت کرتا ہے، جیسا منافق کوئی نہیں ہوتا۔ کتا ہے، چلو کاٹتا ہے، ہمیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کتا ہے جی، اس نے کاٹنا ہی ہے، ذرا دور سے ہم گزر جائیں گے۔ اور اگر کتا ہلکا ہے، یہ تو جب کاٹے گا تبھی پتہ چلے گا نا۔ اور اگر کوئی ایک دو دن انجیکشن وغیرہ نہیں لگوائے گا تو وہ پھر خود ہلکا ہو جائے گا، دوسروں کو ہلکا کرنا شروع کر دے گا۔ اور جب کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اللہ کے بندے کے پاس بھی جاتا ہوں، اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے نبی کی طرف بلاتا ہے، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کو راضی کرتا ہے، اور اسے بھی نبی رسول کی اتباع کی دعوت دیتا ہے۔ جب کسی کو یہ بات کا پتہ ہے اور پھر وہ دکھ درد تکلیف پریشانی میں ہے تو یہ منافق نہیں ہے تو اور کون ہے؟ جب اللہ کا بندہ کہتا ہے نہیں دکھ درد تکلیف ہے جاتا، تو اللہ کا بندہ موجود ہے، کیوں نہیں آ کے اسے کہتا ہے کہ میرا تو دکھ تکلیف درد پھر بھی رہ گیا؟ وہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ منافق ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے، اس کے دل میں اور ہے اور باہر اور ہے۔
اللہ کا بندہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ اس کی منافقت ختم کرنے میں لگا ہوا ہے، اس لیے اسے نہیں کچھ کہتا، منافقت کی علامتیں بتاتا ہے، اسے اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر دیکھا کوئی کسی کو خود مارتا ہو، اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ آیا مریض جو ہے صحت یاب ہو کے گھر چلا جائے۔ چاہیے تو مریض کو کہ وہ اپنی بیماری بتائے نا، وہ اپنی بیماری کیوں نہیں بتاتا؟ وہ اپنا بیمار ہونا بتاتا ہے، اپنی بیماری کیوں نہیں بتاتا؟ یہ بیمار ہونا بتانا کوئی بات ہے؟ یہ تو ہر ایک کو پتہ بیمار ہو گیا، امی کو بھی پتہ ہے، ابے کو بھی پتہ ہے، بہن بھائی کو بھی پتہ ہے، رشتہ داروں کو بھی پتہ بیمار ہو گیا۔ یہی اگر ڈاکٹر کو اگر بتانا ہے تو گھر بیٹھے اس بات کا پتہ ہو گیا، اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ تیری مت ماری گئی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، ہم اسے بتانا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے۔ جو پریشان ہوتا ہے وہ اپنی پریشانی تھوڑی بتاتا ہے، وہ پتہ کیا بتاتا ہے؟ وہ آ کر یہ بتاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے۔ یہ کوئی بیماری ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے؟ یہ تو ختم ہو جانے والی ہے، اور جو چیز ختم ہو جانے والی وہ اللہ کے بندے کو آ کر کیا بتانا کہ ہائے ہائے میں نے ایک دن مر جانا ہے، مجھے بچا لو۔ مت ماری گئی ہے تیری؟ کیا تو نے مر جانا کوئی نیا ہے؟ اللہ کے بندے نے نہیں مر جانا، اللہ کے بندے نے اس دنیا سے چلے جانا۔ وہ جو حکم کے خلاف میں اور آپ کرتے ہیں، اس کی تعلیم ہے فتح بیونی، یہ آ کر بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا بندہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا کہ کوئی پریشان کیوں ہوا ہے۔ ایک پریشانی ہوتی ہے بھوک نہ مٹانے کی، ایک پریشانی ہوتی ہے پیاس نہ مٹانے کی، ایک پریشانی ہوتی ہے بھوک میں روٹی نہ کمانے کی، ایک پریشانی ہوتی ہے پیاس میں پانی نہ پینے کی۔ یہ تو اللہ رازق ہے، یہ تو اللہ دے گا۔ تو یہ بتا کہ تو اللہ کے حکم میں کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ اگر تو کماتا ہے تو بس یہی ہم چاہتے ہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے یہ نہ میرا ذمہ ہے نہ یہ آپ کا ذمہ ہے۔ ڈاکہ نہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں مار جا کے زیادہ کر، اور نہ ڈاکہ تو مار سکتا ہے کہ جا کر زیادہ کرے۔ عمر کتنی ہے؟ جتنی اس نے دے دی ہے۔ یہ پریشانی نہیں بتانے کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے بندے کو۔ کوئی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کپڑا اٹھایا، ایک پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پر، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے، کوئی بات نہیں، جو اللہ دیکھ رہا ہے وہ دے گا بھی ہمیں، اتنا دے گا۔ لوگ زکوٰۃ لیے پھریں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، وہاں سارے زکوٰۃ ہی دینے والے ہوں، کوئی مسکین فقیر نہیں رہ جائے گا۔ حوصلہ رکھ، حوصلہ رکھ۔ آپ نے کپڑا مبارک اٹھایا تو آپ کے پیٹ مبارک پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پریشانیاں تو جا کر ہر کوئی بتاتا ہے۔ وہ یہ بتاؤ نا میں نے حکم کے خلاف نہیں کیا میں پریشان ہو گیا، حرام نہیں میں نے کمایا پریشان ہو گیا۔ یہ کوئی نہیں بتاتا، اس لیے نہیں بتاتا کہ حکم کی تعلیم تو اللہ کے بندے نے دینی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے نے اسے حکم کی تعلیم، حرام اور حلال کی تعلیم ہی نہیں دی ہوتی، وہ بتائے گا کیا آ کر؟ اس نے لی نہیں ہوتی تعلیم۔ ایسے نہیں اللہ کا بندہ اٹھ کے حرام اور حرام کی تعلیم دینے لگ جاتا ہے حلال کی، پہلے وہ حکم بتاتا ہے، حکم سے پہلے وہ اس کی حالت دیکھتا ہے کہ یہ حکم جو اسے بتانا ہے، یہ حکم اس کے لیے اس حالت میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بندہ پہلے اس کی حالت دیکھتا ہے، جیسے اللہ پروردگار نے کہیں نماز کا حکم بھیجا فرض کر دی، کہیں روزے کا حکم بھیجا فرض کر دیا، کہیں حج کا حکم بھیجا فرض کر دیا، کہیں زکوٰۃ کا حکم بھیجا فرض کیا۔ اور بھئی یہ سٹیٹس یہ دیکھنا پڑتا اس کی حالت، پہلے حالت دیکھنی پڑتی ہے، پھر اس کی کیفیت دیکھنی پڑتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے زکوٰۃ کا حکم بتا دیا جائے اور یہ زکوٰۃ کا ہی انکار کر دے۔ اسے اللہ کے بندے
کی تعلیم کے جو راز حقیقتیں وہ بتا دی جائیں، یہ اللہ کے بندے کا انکار کر دے۔ اس کی حالت دیکھنے کا، اس کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، اور یہ اللہ کا بندہ اس کی حالت ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ مفلس محتاج نہیں رہ جاتا، وہ لوگوں کو دینے کے قابل ہو جاتا ہے، لینے والا مسکین فقیر نہیں رہ جاتا۔ حالت، کیفیت، پھر صورت، جب حکم کے مطابق وہ بنا دیتا ہے تب اسے حکم بتاتا ہے۔ وہ سارا کچھ تو اللہ کا بندہ کرتا ہے۔ قد من اللہ علی المؤمنین، سارا کچھ تو اللہ پاک نے اپنا بندہ دے کر ہم پر احسان کیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اتنا تو کچھ کرنے والا ہوتا، تیری امی ابا نے جو کیا ہے وہ تیرے کام نہ آتا۔ نہ اول کچھ کیا ہے، نہ آخر کچھ کیا ہے، نہ درمیان کچھ کیا ہے، لیا ہی لیا ہے سارا کچھ، اور لینے کا بھی انکاری ہے یہ۔ اللہ وہ بھی نہیں منواتا۔ شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، حیا اور شرم ختم ہو گئی ہے۔ اور جب یہ کسی میں شرم حیا آتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تب اسے محبت میں، تب اسے علم میں، تب اسے حکم میں جو نظر آتا ہے وہ اس کا اپنا محبوب، اس کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ ملے اور کسی کو دکھ درد تکلیف رہ جائے، اسے دنیا کی پریشانی رہ جائے، دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب ہو جائے، وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو اور پھر اللہ کہے تو جہنمی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اللہ نے اسے جنتی بتایا، اللہ کے نبی نے اسے جنتی بتایا ہے۔ حقیقت پتہ کیا ہے؟ وہ حرام کے خلاف تعلیم لینے نہیں آتا، اسے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، حقیقی پریشانیاں، عارضی پریشانی اگر ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہوا ہے، آنکھ میں درد ہوا ہے، کان میں درد ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے آنتوں نے قل واللہ پڑھا ہے، تو بھائی یہ کون سی دکھ درد تکلیف کی بات ہے؟ اس کا تو علاج ہے۔ اور بد پرہیزی چھوڑنا جو ہے یہ تعلیم ہے، اس میں کون سی ایسی بات آ گئی؟ یہ تو جس کے پاس کوئی جاتا ہے اگر وہ بد پرہیزی کرتا ہے، کھانا وغیرہ نہیں کھاتا، رات کو نہیں سوتا، تو دن کو اس سے بھی نیند کی تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ متعدی مرض جو ہے اس کی مثال میاں اور بیوی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو لگتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ کہنے لگا عورت کو، تو میرا کہنا نہیں مانتی، اگر تو میرا کہنا مانے تو کبھی تجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ عورت کہنے لگی کون سا کہنا مجھے بتاؤ جو میں نہیں مانتی؟ اس نے کہا جو تو سمجھی نہیں اس بات کو، میں جو کہہ رہا ہوں، تو میرے بھلے کے سارے کہنے مانتی ہے، لیکن جب میں تجھے تیرے بھلے کا کہنا کہتا ہوں تب نہیں تو مانتی۔ یہ ہے میری وہ بات۔ متعدی مرض ایک کو ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے۔ متعدی مرض اسے ہوا ہے جس نے اپنے بھلے بہتری کے لیے اس کا حکم نہیں مانا۔ حکم اس کا ہے، ماننا میں نے ہے۔ حکم شوہر کا ہے، ماننا بیوی نے ہے۔ اور اگر حکم دینے والا شوہر حکم دیتا ہے کہ آپ یہ بد پرہیزی نہ کریں، آپ بیمار ہو جاؤ گی، اور یہ بیماری جو ہے یہ متعدی ہے، یہ مجھے بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک ہے؟ جب کوئی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا سائیں جی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ قسم خدا کی سائیں جی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف ہے وہ کہ جیسے مثال دے سکتا ہوں، جیسے ماں باپ کی اولاد اس سے جیتے جی جدا کر دی جائے۔ ہم اور آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کا بندہ
وہ دیکھتا ہے جو اللہ دیکھتا ہے، جو اللہ دیکھتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے بندے کو دکھاتا ہے، جب اللہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو بتاتا ہے۔ یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ الحق، اللہ حق ہے، جو وہ بتاتا ہے کہیں فطرت ہوتی ہے، جب وہ بتاتا ہے کہیں حکم ہوتا ہے، جب وہ بتاتا ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جب وہ بتاتا ہے تو اللہ کا بندہ بتاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اور جس عورت نے اپنے بھلے کا حکم جو اسے شوہر دیتا ہے اس نے نہیں مانا ہوتا، پتہ وہ عورت اور وہ کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا حق ادا نہیں کیا۔ سب سے پہلے نفس کا حق ادا کرنا، معرفت کے اندر بتا رہا ہوں۔ یہ نہ کرنا کہ جو سائیں جی سے بات سمجھ کے جانا اسے بیان کرنا شروع کر دینا۔ اگر سائیں جی کے ساتھ تمہارا اور ہمارا آپس میں سائیوں کے ساتھ تعلق ہے تو جو سمجھ میں بات آئی ہے وہ نہ بتانا، جو انہوں نے بات کہی ہے وہ اسی طرح بتا دینا کہ یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ یہ حکم ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، یہ حکم ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز قائم کرو۔ کیسے قائم کرو؟ کیا نماز ہے، کیا نماز کی قبولیت ہے، کیا یہ ہے نماز کا، کیا وہ ہے نماز کا، یہ میں نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کہ میں نے جو اللہ کا حکم جانا ہے وہ آپ کو بتا دی، اس کے بعد جو حکم کی تعلیم مجھے پتہ ہوگی وہ آپ کو بتا دوں گا۔ پھر حکم کی تعلیم میں قبولیت کرنے والا جب قبولیت کا بتائے گا وہ بتا دوں گا، اور جب قبولیت دکھائے گا تو وہ بتا دوں گا۔ اس کا بتانا اور ہے، میرا بتانا اور ہے۔ میں اگر اس کا بتاتا ہوں قل هو اللہ احد تو اس نے بتایا ہے، اور اگر میں اس کا بتایا میں کر کے بتاتا ہوں، اپنے آپ میں بتاتا ہوں، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سنا آپ نے کہ اللہ پروردگار ہر جگہ اپنے علم میں ہے، ایسے ہی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی بات کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو اللہ پروردگار کا علم ہے۔ کیوں؟ بات مخلوقی ہے، اور اللہ پروردگار کا علم اللہ پروردگار کی صفت ہے۔ اس کا احاطہ کیسے ہے؟ اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیان تو وہی کرے گا نا جس کی صفت ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، آنکھ اس کی ہے، دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، میں اس کی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی، بتائے گا کیسے کوئی؟ سیدھی سی بات ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ اللہ اپنے علم میں، اللہ اپنے علم میں۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ علم اللہ میں ہے تو یہ کیسا ہے؟ میری صفات جو ہیں، میری صفات کا مالک میں ہوں، میری صفات مجھ میں ہیں، میری صفات تو میں ہوں ہی نہیں۔ بات اور ہو گئی نا؟ یہ ساری باتیں اور سے اور ہیں۔ اور جس نے باتوں پر تقویٰ کیا ہے اس نے اللہ پر تقویٰ کب کیا ہے؟ اس نے اللہ پر توکل کب کیا ہے؟ اللہ کا ارشاد پاک ہے قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے رب کہا میرا اللہ ہے، ثم استقاموا، اس کے بعد وہ استقامت کرتے ہیں، ثم استقاموا، پس وہ پھر وہ استقامت کرتے ہیں۔ یا انہوں نے استقامت کی، کہہ لو۔ استقامت کبھی ہم نے بھی اللہ کے بندوں سے تعلیم میں سیکھی ہے کہ استقامت کیا ہے؟ کبھی استقامت مل جانے کے بعد بھی بندہ غیر مستقیم ہو سکتا ہے، کبھی سیدھا راستہ مل جانے کے بعد بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو لعنت ہے سیدھی سیدھی، یہ تو ارتداد ہے سیدھا سیدھا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب تک کوئی اپنے نفس کا حق ادا نہیں کرتا اسے معرفت حاصل نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے کا
حق کیسے ادا کرے گا؟ اس کی مثال یہ ہے کہ جب مجھے بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، مجھے بیماری ہو، اگر میں اپنی بھوک کو نظر انداز کرتا رہوں، اپنی پیاس کو نظر انداز کرتا رہوں، اپنی بیماری کو نظر انداز کرتا رہوں، اپنی عزت نفس جو ہے اس کو نظر انداز کرتا رہوں، اور جب کوئی مجھے آ کر وہی میرے ساتھ ظلم زیادتی کرے گا، تو میں نے جب خود اس چیز کو نظر انداز کیا ہوگا، خود میں نے اپنی بھوک کو مارا ہوگا، پیاس کو مارا ہوگا، اپنی عزت نفس کو مارا ہوگا، اور وہ تو میری عادت ہو گئی ہوگی، وہ تو میری بیماری ہو گئی ہوگی، اب مجھے کب معرفت حاصل ہوگی کہ کوئی اس طرح آ کے کرے تو یہ برا ہوتا ہے؟ میں تو برا ہی نہیں مناؤں گا، میں خود اپنی بھوک مارتا رہوں، میری بھوک مر گئی ہے، اپنی پیاس مارتا رہوں، میری پیاس مر گئی ہے، اپنی عزت کو بے عزتی میں دیکھتا رہا ہوں، میری عزت مر گئی ہے۔ اب نفس حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے اب مجھے معرفت کدھر رہ گئی ہے کہ کوئی دوسرا آ کے ایسے کرے تو مجھے برا لگے؟ مجھے کیوں برا لگے گا؟ ندیدہ پن مجھ میں آ گیا ہے، چھچھورا پن مجھ میں آ گیا ہے، مجھ میں کیا رہ گیا ہے جو مجھے اس کا برا لگے گا؟ اور معرفت تو پیدا ہی تب ہوتی ہے جو اپنے نفس کا حق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، اور تب اسے پتہ چلتا ہے کہ حق کس چیز کا نام ہے۔ اور یہ سارا کچھ علم میں ہوتا ہے، اور یہ علم کی عطا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہے۔ وہ ایکس رے کرتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اور کیسے اس کی حالت کیفیت صورت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق لانا ہے اور اس کی حالت کو بدل دینا ہے۔ اور جب تک اللہ کا بندہ کسی کی حالت نہیں بدلتا، ان دی مت ماری گئی ہے کہ امی ابے سے باہر آ گیا ہے، عارضی زندگی میں آ گیا ہے، اور اب اللہ کے پاس بھی اسی طرح جانا چاہتا ہے۔ وہ بھائی، اور نیچے تو تجھے اللہ نے بھیجا ہے، اوپر نہیں کوئی جا سکتا، معراج اسے ہی عطا ہوتی ہے، ورنہ جہنم میں جاتا ہے۔ اسفل السافلین، نیچے تو جا سکتا ہے، اوپر نہیں جا سکتا۔ جہنم کے گڑھے میں، قبر میں تو جا سکتا ہے، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں جاتا۔ اور جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جاتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ دنیا میں وہ ہوتا ہے۔ اور نہیں جس کو پتہ، اس کو یہ پتہ ہو جائے کہ تو اللہ کے بندوں کے ساتھ صحبت میں جاتا ہے تو تیرا وجود ہوتا ہے، یا ان کے ساتھ تو شیر و شکر علم کے اندر ہو گیا ہوتا ہے، جو ان کو بات پتہ ہوتی وہی تجھے پتہ ہوتی ہے، یا مفتی تجھے پتہ بتاتا ہے؟ اسے مفتی بتاتا ہے، مفتی نہیں بتاتا تو گلی محلے کا بندہ اسے بتاتا ہے، اور کوئی نہیں بتاتا، اس کی امی نے بتایا ہوتا ہے، اس کے ابا نے بتایا ہوتا ہے، اس جیسے اس کے دوست نے بتایا ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو بتاتا ہی کچھ نہیں، اللہ کا بندہ تو بتاتا ہی کچھ، صرف تعلیم حکم کی دیتا، اس میں سارا کچھ خود ہی پتہ ہو جاتا ہے۔ اسے کیا پتہ تعلیم کیا ہے؟ اس نے تو عمل کسی کا دیکھا ہے۔ وہی عمل تو نبیوں کا دیکھ کر بھی ان کے عملوں پر نہیں جانا چاہیے۔ کہتا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل، جناب آپ کو پتہ نہیں ہے، مثال ہی ان کا عمل بنتا ہے، ان کے عمل کی مثال دے کر بتانا ہے، کسی کے عمل پر نہیں جانا۔ کہ جب وہ ادائیگی عمل میں کرتے ہیں تو کہیں مستحب ہوتا ہے، کہیں عمل میں ادائیگی کرتے ہیں تو وہ سنت ہوتا ہے، کہیں مؤکدہ ہوتا ہے، کہیں غیر مؤکدہ ہوتا ہے، کہیں واجب ہوتا ہے، کہیں فرض ہوتا ہے۔ ان کے عمل پر نہ جانا، انہوں نے عمل میں جو حکم اور حکم کی تعلیم میں عمل کیا وہ بتانا، یہ ہے وہ بات۔ ورنہ ان کا عمل بتاؤ گے، کیا بتاؤ گے؟ یہ فرض ہے، یہ کدو مبارک کھانا فرض کر دیا، واجب کر دیا، سنت موقدہ کر دیا، یہ دینی مستحب کر دیا ہے۔ نہ یہ دینی مستحب بھی نہیں ہے، یہ فطری عمل میں اللہ کے نبی نے کدو مبارک کو جو پسند فرمایا ہے، یہ مستحب عمل ہے، فطری مستحب عمل ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی کو کہہ دے کدو تیرے مرض کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو اب پرہیز ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے۔ دونوں حکموں میں فرق ہے۔ جب
حکمی تعلیم اتباع ہو، اور ایک جگہ سبزی وغیرہ گوشت وغیرہ تب ترک کیا جا سکتا ہے جب کوئی کافر مشرک ڈاکٹر منع کر دے، کر گل، کتنا بڑا فرق ہے۔ جب تک کوئی اپنے نفس کے حق کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اسے نہیں پتہ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ کے اندر وہ اللہ کے بندے کی اتباع میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ پہلے گھر میں تو مسلمان ہو جائے، وہ پہلے گھر میں تو داخل ہوتے ہوئے مسلمان ہو جائے، باہر جاتا ہے تو کافر مشرک ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، گھر میں آتا ہے تو کیا ہو گیا؟ اب جو باہر سے آیا ہے وہی گھر میں ہے۔ یہ تو نہیں باہر جائے گا گھر آ جائے گا تو اب وہ پی آئی ڈی ہو جائے گا گھر آ کے، اور باہر سے جاہل آیا ہے تو گھر میں بھی تو جاہل ہی رہے گا۔ سب سے پہلے استقامت کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ استقامت ہو جانے کے بعد فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ اب ان کو جنت کی بشارت دے دو، اور اس جنت کی بشارت دو جس کا تمہارے اللہ پروردگار نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور وہ جنت کون سی ہے؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تم جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی، اور اس جنت کے انعام میں یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس جنت کے اعلان میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی جنت میں داخل ہوگا جو کہ اللہ کی جنت ہے۔ استقامت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ استقامت ہونے کے بعد بھی کبھی بندہ غیر استقامت والا غیر مستقیم ہو سکتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم ہو گیا ہے، اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے، مرتد ہو جائے، سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا ایمان قبول نہ ہو اور ہمیشہ کے لیے لعنتی شیطان کا پیروکار شیطان کے ساتھ جہنم میں رہے۔ ایک ہی بات ہو سکتی، اس کے علاوہ المستقیم کے بعد دوسری کون سی بات؟ صرف ایک دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دیتا ہے۔ شیطان ہم پر کالا جادو کرتا ہے اور ہم شیطان سے کالا جادو سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کالے جادو میں جتنی باتیں شیطان بتاتا ہے وہ بتاتا ہے میرے علم میں کیا ہوگا، تجھے ساری یہ چیزیں مل جائیں گی، اس پر تو لعنت ہے ہی ہے۔ لیکن جو اس لیے کالا علم سیکھتا ہے، جادو سیکھتا ہے، اس پر بھی تو لعنت ہے۔ کوئی اس لیے سیکھتا ہے کہ میں جادو کا کاٹ کروں گا تو اللہ کے بندے سے سیکھے گا جا کے؟ یہ کیسے ہوتا ہے شیطان کے پاس جا کر سیکھے گا؟ اللہ کا بندہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ 24 گھنٹے کالے جادو کی کاٹ ہی سکھاتا ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اسے زنا کر لے، اس کی زمین پر قبضہ کر لیں، یہ کر لے وہ کر لیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وسوسے میں وہ کالا جادو اس پہ کر رہا ہوتا ہے۔ کالا جادو جب ہو جاتا ہے اس پہ، وہ کہتا ہے میں نہ تجھے کالا علم دے دوں جس سے تم اس کی زمین پر بھی قبضہ کر لیں، اس فلانے کے ساتھ تو زنا بھی کر لیں، اس کے مال کو بھی گھر میں لوٹ کے آ جائے۔ پہلے وسوسہ اس چیز کا ڈالتا ہے، پھر اسے علم دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ وہ جو زنا ہے، وہ جو زمین پر قبضہ ہے، وہ جو ڈاکہ ہے، وہ جو چوری ہے، اس کی پوری پلاننگ دے دیتا ہے۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا علم ہے۔ ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ نے کرنا ہے۔ پھانسی کے تختے پر بھی پھر چڑھتا ہے، زانی بھی مشہور ہو جاتا ہے۔ کالا علم اس کے کام تو آ گیا یا بیچ میں جا کے فیل ہو گیا، اس نے جو پلاننگ دی تھی وہ ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی، کامیاب ہوگی تو پکڑا گیا۔ یہ کالا علم ہے۔ اللہ کا بندہ پہلے سکھا دیتا ہے، اس کی کاٹ ہے نا، پہلے سکھا دیتا ہے، اس کی کاٹ پہلے بتا دیتا ہے، اس کی کاٹ میں پھر آتا ہی نہیں اللہ کا بندہ جب سکھا دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں جانتا بات، سنی سنائی ساری باتیں۔ وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس چلا جا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے دکھ درد تکلیف سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے، تجھے کوئی سوچ بھی نہ سکے کان سے پکڑنے کے بارے میں۔ کان سے پکڑنا تو بعد کی بات، پھر قریب نہ آ سکے، قسم خدا کی قریب نہیں وہ کوئی آ سکتا۔
اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو اور پھر اسے کچھ ہو جائے۔ میں آج گھر میں بیٹھا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے دل میں، انگلینڈ گئے ہوئے شاہ صاحب، میرے دل میں ان کا خیال آیا، مسئلے مسائل تھے ان کے۔ کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ یہ سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کرتا جس طرح ہے نا وہ بتاتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا کافی دن ہو گئے، میرے ذہن میں تھی یہ بات، کافی دن ہو گئے میں نے حال وال نہیں اس کا لیا، تو اب میں اس کا حال وال لیتا ہوں۔ میں نے اپنا آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دی شاہ صاحب، بھیجی، ادھر ان کا ٹیلی فون آ گیا، کہا سائیں میں مراقبے میں تھا اور میں مراقبے میں یہی آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں بھی آپ کو بات بتاتا، میرے دل میں بھی ابھی آیا ہے یہ ساتھ۔ ہمیں کوئی ولی بننے کی ضرورت نہیں، غوث قطب ابدال ہمیں بننے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہمارے دل میں یہ بات آئے اور نہ ہونی چاہیے، ہمیں اللہ کا بندہ بس بننا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آج اپنے دوستوں کو یہی بات بتاتا رہا، پینڈو عاجز ہے، پینڈو یعنی کسی کھاتے میں نہیں آتا، جو پینڈو وہ ہوتا ہے۔ ہم پینڈو ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے بندوں کی تعلیم، اللہ نبی رسول کی محبت سے ہوا ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ایسی بات ہوتی ہے، بھائی مرید آتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا حضرت صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ مرید کتا ہوتا ہے پورے کا پورا، ہوا میں اڑنا کیا، وہ زمین پہ الٹیاں کیا کھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے، ایسی اس کو کھوتے سے بھی بدتر مار کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیر کہتا ہاں 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 بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ پیر بھی اڑ رہا تھا اور پیر کے ساتھ مرید بھی اڑ رہا تھا، مرید کے ساتھ پیر بھی اڑ رہا تھا۔ کھلا ایسی زندگی پر، اس سے تو ہمارا ذکر ہوگا نا، جس سے اس کے سائیں کا ذکر ہو، اللہ نبی رسول کا ذکر ہو، وہ ہمارا ذکر ہے کہ وذکر اللہ، کس کا ذکر کرو؟ اپنے یار کا ذکر کرو، اپنے محبوب کا ذکر کرو۔ نہیں کوئی بچ سکتا جب تک وہ کشتی نوح میں سوار نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اللہ کے بندے کے علم کے ہاتھے میں نہیں آ جاتا۔ علم اللہ کے بندے کا اللہ کے بندے میں ہوتا ہے، اس کا علم اس میں ہوتا ہے، وہ خود علم میں نہیں ہوتا، وہ اس کی صفت ہے۔ صفات ساری کی ساری اللہ کی ذات میں ہیں، اللہ اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ رہتا کدھر ہے؟ جدھر اللہ الصمد اور اللہ هو الاحد، اللہ ایک جو ہے، وہ اللہ جو ہے وہ جدھر رہتا ہے وہ ہے اللہ پروردگار خود۔ ہم خود کی بات کر رہے ہیں، آپ صفات کی بات کر رہے ہیں، ہم صفات کی بات کریں گے، آپ خود کی بات کریں گے۔ وہ پہلے ایک تو بات کر لے، اپنی بات کرتا ہے یا اپنی آنکھ کی بات کرتا ہے؟ یہ بتا پہلے، اپنی بات کرتا ہے یا اپنی بیوی کی بات کرتا ہے؟ پہلے یہ بتا، بات کس کی کر رہا ہے؟ اور جب تو اللہ کی بات کرتا ہے تو فاتبعونی میں یحببکم اللہ، محبت اس کی ہے، اور حقیقت رحمت محبت میں رحمت للعالمین اللہ کا بندہ ہے۔ جاگ لگایا ہے دودھ میں تو دودھ جم جائے گا، اگر جاگ نہیں لگایا تو مجھ سے پوچھنے آتے ہو کہ دودھ میرا ہے، آپ بتائیں میں نے جاگ لگایا ہے کہ نہیں لگایا، یا پہیلیاں بجوانیاں اللہ دے بندے کو آگے؟ پہیلیاں نہیں اللہ کا بندہ کبھی بھی پوچھتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ کا بندہ حقیقت رحمت محبت اپنے یار کا پتہ دیتا ہے۔ پہیلیاں بجوانا ہے تو اپنی گھر والی سے جا کے پہیلیاں بجوانا، وہ تجھے بتائے گی۔ ایڈیاں پہیلیاں نہ بجا، مردانگی کر کے دکھا، پہیلیاں انہیں کو بجوا جا کے، وہ تجھے بتائے گی، اور مرد عورت کو بتائے گا۔ یہ عمل معاملہ جو ہے نا، یہ عمل معاملہ یہ ہر ایک کا اپنا ہے۔ استقامت علم الہی میں علم کا جاننا ہے۔ دنیا کی مثال یہ، جو 2 اور 2 4 جانتا ہے ہمیشہ وہ 2 اور 2 4 ہی بتائے گا، یہاں تک کہ وہ ظالم گمراہ
منافق مرتد نہ ہو جائے۔ سمجھ لگی نا بات؟ 2 اور 2 کتنے ہیں؟ جب جانتا ہے وہ بتائے گا 4 ہوتے ہیں۔ اور کب 5 بتائے گا؟ جب گندا ہو گیا ہے۔ اسی طرح دین میں استقامت جسے حاصل ہے اس نے فطرت کو جانا ہے، غیر فطرت کا انکار کر دیا۔ علم کی بات عرض کرنے لگا ہوں، جلدی ختم ہو جائے گی بات۔ حکم کو جانا ہے اور غیر حکم کا انکار کر دیا۔ فتابعونی تعلیم کو جانا ہے، غیر تعلیم کا انکار کر دیا ہے۔ تعلیم علم حکمی جانا ہے اور غیر حکمی عمل کی ادائیگی میں غیر حکم کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے بندے کو جانا ہے، اپنے سائیں کو جانا ہے جس نے یہ ساری تعلیم دینی ہے اور دیتا ہے، اور جس کے پاس تو بیٹھا ہے اور تجھے بیٹھنا ہے۔ آج بھی اللہ کا بندہ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا۔ ہمارے ساتھ سے مراد یہ جتنے بھی اللہ کہ یہ بندے ان کے ساتھ تعلق نسبت رکھنے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بندے کا ساتھ ملا ہو اور یہ ساتھ ختم ہو جائے۔ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسے اللہ کا ساتھ ملا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسے اللہ کے نبی کا ساتھ ملا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسے فطرت کا ساتھ ملا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسے حکم کا ساتھ ملا یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ساتھ میں جو بتا رہا ہوں ان میں سے ایک ختم کر کے دکھا دو، تم خود ختم ہو جاؤ۔ جو ختم کرے گا وہ خود ختم ہو جائے گا۔ دینی کرے گا تو مرتد ہو جائے گا، فطری کرے گا تو لا علاج بیمار ہو جائے گا، مر جائے گا، جان کے لالے پڑ جائیں گے، کسی کھاتے میں نہیں رہے گا۔ پھر اللہ کا بندہ آ جاتا ہے حکمی علم کے بعد، ادائیگی قبولیت کے بعد، نفس کی پاکی و صفائی کے بعد، نفسی پاکی و صفائی حکمی کے بعد۔ ایسے سمجھ لو، حقیقی تو اللہ کے بندے نے دینی ہوتی ہے، وہ دل سے مخلص ہو گیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، حکمی علم میں مخلص ہو گیا، منافقت نہیں ہوتی اس میں۔ اللہ کو اللہ ہی کہتا ہے، نبی کو نبی کہتا ہے، پھر اللہ اسے اپنا بندہ دے دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کے علاوہ کوئی اللہ کا بندہ اس کا استاد نہیں ہے۔ ہر ایک امت کو اللہ پاک نے نبی بھیجے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ اسی طرح ہر ایک کی طرف اللہ نے ماں باپ بھیجے، ماں باپ کی وہ اولاد تھے۔ وراثت میں اولاد کو وراثت ملتی ہے، اسی طرح جو اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے ادھر ماں باپ ہیں وراثت میں، ادھر جو اپنا بندہ دیا ہے یہ وارث کرتا ہے اپنے علم میں، اور علم اللہ نبی رسول کا ہے۔ یہ بدلنے والی چیزیں نہیں، جو ان کو بدلتا ہے وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، اپنے آپ کو بدلتا ہے۔ یہ تخلیق کا بدلنا ہوتا ہے، یہ فطرت کا بدلنا ہوتا ہے، یہ حکم کا بدلنا ہوتا ہے، یہ حکمی علم کا بدلنا ہوتا ہے۔ وہ جب اللہ کی تخلیق کو بدلتا ہے بدلنے کے قابل نہیں ہوتا، خود فارغ ہو جاتا ہے۔ علم میں کافر مشرک اور ہے، علم میں تخلیق بدلنے والا اور ہے، علم میں علامت ماں کی جگہ پر بیٹھنا اور ہے، باپ کی جگہ پر بیٹھنا اور ہے۔ جو کسی نے سنا ہوتا ہے ویسے ہی بکنا شروع کر دیتا ہے، اسے چاہیے کہ بکے نہ، صرف حکم بتائے۔ اور جسے اللہ پاک نے، اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے اور اسے کہا ہے کہ آگے تعلیم کرو، بس وہ تعلیم کرے۔ جب اللہ کا بندہ بیچ میں موجود ہوتا ہے تو حکمی اجازت ہوتی ہے، نیک اعمال کی وہ تعلیم کرتا ہے، احکام ارکان کی وہ تعلیم کرتا ہے۔ یہ اجازت ہے جب اللہ کا بندہ کسی کو اجازت دیتا ہے، وہ ذکر بتاتا ہے، نماز کی تعلیم دیتا ہے، روزے کی تعلیم دیتا ہے، حج کی تعلیم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیم بھی دیتا ہے جو حقیقت رحمت محبت کی تعلیم اس نے اپنے سائیں جی سے حاصل کی ہوتی ہے، وہ بھی تعلیم ساتھ ساتھ دیتا ہے۔ اور جو اس نے حاصل نہیں کی ہوتی حقیقت رحمت محبت کی، وہ نہیں دیتا۔ اور جب وہ یہ تعلیم بھی ساتھ دیتا ہے تو یہ خلافت کی تعلیم ہے،
جو آج وہ دے رہا ہے۔ علم حقیقی میں خلافت ہے، حکمی علم میں خلافت نہیں، اجازت ہے۔ جب اللہ پروردگار کسی کو حقیقت کی تعلیم میں اللہ کا بندہ دیتا ہے، وہ یا اللہ کے بندے کا مشاہدہ کرتا ہے، تو یہ اس کا مشاہدہ جو یہ خلافت میں سے ہوتا ہے۔ جب ارکان کی نہیں، اللہ کی ذات، صفات، افعال کی تعلیم جو اللہ کے بندے سے اس نے مشاہداتی حاصل کی ہوتی ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو یہ خلافت کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور جب وہ اللہ کے بندے سے ظاہری جدا ہوتا ہے تو خلافت کی جتنی تعلیم اسے علم حاصل ہوا ہے اس کی اسے خلافت حاصل ہوتی ہے۔ کیوں کہ اسے حکمی اجازت حاصل ہوتی ہے، وہ حکم میں ساری وہ باتیں بتاتا ہے جو ارکان کی، ذکر ظاہر کی، حکم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسے اللہ کے بندے نے کہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ تعلیم، یہ آپ کو اجازت ہے۔ خلافت کی تعلیم اتنی کرتا ہے جتنی اسے مشاہداتی اپنے سائنسی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں وہ کرتا۔ بڑا پکا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں ہوتا، اسے نہیں کوئی ہلا سکتا۔ میرے آج جی کے سائیں جی تھے، آپس میں یہ باتیں ہو رہی تھی، یہ پگڑی آگے ہونی چاہیے، یہ پیچھے ہونی چاہیے۔ سائیں جی نے کہا میری بات سنو، مجھے جو پتہ ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کی آگے ہوتی ہے، بس آگے ہونی چاہیے۔ انہوں نے ہمیں تعلیم یہ ساری دی ہے، وہ اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، وہ پہنچے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدے تک۔ ان کا ہم انکار کر کے جناب کسی کتاب میں چلے جائیں، ہم نے تو یہی دیکھا کتابوں میں پڑھ پڑھ کے جو ہمارے حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے، مستند کتاب میں وہی نظر آیا ہمیں۔ اور ہمیں تو اللہ کے بندے کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا قیامت تک وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے ساتھ ہونا۔ ان کے ساتھ کس میں ہونا ہے؟ ان کی جان میں بڑھ جانا ہے، ان کی جان میں داخل ہو جانا ہے۔ ان کے ساتھ کس کے ساتھ ہو جانا ہے؟ ان کے ساتھ شیر و شکر ہو جانا ہے۔ جو وہ دیکھتے ہیں وہی ہم نے دیکھنا ہے، جو وہ سنتے ہیں ہم نے وہی سننا ہے۔ بھئی انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اپنے کان سے سننا ہے، اور ہم نے وہی اپنے کان سے اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، اس کے علاوہ تو ہم نے دیکھنا ہی کچھ نہیں۔ کہتے اللہ والا میں کیسے ہو جاؤں؟ بھئی ہم تو 24 گھنٹے ہی اللہ والے ہو رہے تھے جب حضور سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ اب تو اتنا عرصہ ہو گیا آتے آتے، اب بھی کہتا اللہ والا کیسے ہو جاؤں؟ یہ اللہ والا ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ تو اللہ والا ہونا چاہتا ہے، تو ہو کے بھی اللہ والا نا، اللہ جانتا ہے زیرو نکلے گا، اللہ والا نہیں ہو سکے گا۔ میں تو میں، کہ جب اللہ تک اللہ کا قرب ملتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، اس کا سننا میرا سننا۔ ہمارا بھی ایسے ہو گیا ہے، اللہ والا ہونا ہے نا، وظیفے پڑھ پڑھ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے نا۔ وہ تو نے زیارت کی ہے، وہ تو تجھے خواہ میں نظر آئے ہیں، تجھے کیا پتہ کہ تیرا دیکھنا وہ دیکھنا نہیں ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو دیکھا اور اللہ کے بندے نے اللہ کو دیکھا۔ وہ تیری خواب ہے، وہ خوابوں میں نہیں آتے ہیں اللہ، وہ ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم نے خوابیں دیکھی ہیں نا، یہ ہماری خوابوں میں وہ آئے ہیں نا، کسی کو اس کا پتہ نہیں ہے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں، وہ اپنا آپ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غیر فطری کام سے فارغ، غیر حکمی کام سے فارغ، استقامت آ گئی ہے۔ غیر تعلیمی کام سے فارغ، کیا استقامت آ گئی ہے؟ 2 اور 2 4 کا پتہ ہو گیا، اور اگر 2 اور 2 4 کو 5 توبہ کرے جا کے، اور جس کا حق مار کا حق دے دے جا کے، اور جدھر جا کر سائیں جی کی بات کے خلاف کیا ہے تو ادھر سائیں جی کا حق جو اللہ نے ہم پر رکھا ہے وہ ادا کریں۔ کوئی نقصان کی باتیں ہیں، کوئی نقصان کی باتیں ہیں کہ بھائی اگر جائیداد تمہاری پیچھے وارثوں رہ جائے تو ساری آ کے اللہ کے نبی کو دے دینا، اور اگر قرض رہ جائے تو تمہارے سارے رشتہ دار مل کے اسے ادا کرنا۔ کوئی یہ بات تو نہیں ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی پر قرض رہ جائے وہ مجھ سے آ کے اس کا قرض لے لے، اور جائیداد اگر کسی کی ہو تو اس کے رشتہ داروں میں اقربا میں بانٹ دے۔
کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ بھئی اللہ کے بندوں کے ساتھ ہی تو تعلق میں بھلے ہیں، بھلائیاں ہیں دنیا آخرت کی، اس لیے استقامت جو ہے نا اسے ملی ہے جسے اللہ کا بندہ ملا ہے۔ اور اللہ کا بندہ جو ہم نے لیا ہے نا وہ نہ لو، اور جو اللہ نے اپنا بندہ دیا ہے وہ لو۔ وہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے اللہ چاہتا ہے تمہارے کام بنانا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ قربانی کے ماشاءاللہ دن آ رہے ہیں، بچوں کو تو اب قربان